بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خلیفہ کے پاس ایک غلام تھا اور خلیفہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ غلام بیمار ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا۔ خلیفہ نے اس کے علاج کے لیے بڑے بڑے طبیب بلائے مگر کسی کی دوا سے کوئی فرق نہ آیا۔ اس شہر میں ایک نامور طبیب رہتا تھا۔ خلیفہ نے اسے بھی بلایا۔ اس نے غلام کو دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے جسمانی طور پر کوئی بیماری نہیں ہے، البتہ اس کا وجدان ناخوش ہے، اسے کوئی روحانی روگ لگا ہوا ہے۔ طبیب نے وہاں پر موجود تمام تیمارداروں کو ہٹا دیا۔ جب اس کمرہ میں کوئی باقی نہ رہا تو اس نے مریض سے کہا کہ میں نے پوری توجہ سے تمہارا معائنہ کیا ہے، تمہیں بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون سی بیماری لاحق ہوئی ہے۔ یہ سن کر غلام نے اپنا سر جھکایا، پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ یہ نمک حرامی کی اذیت ہے جسے میں جھیل رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر خلیفہ کے کچھ غلام موجود ہیں جو کہ دراصل خلیفہ کے دشمن ہیں اور ظاہری طور پر اس کے وفادار کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے مجھے گمراہ کیا کہ میں سلطان کے کھانے پینے کی اشیاء میں زہر ملاؤں تاکہ وہ مر جائے۔ میں بھی ان کے جال میں پھنس گیا، چنانچہ میں نے خلیفہ کے پانی میں زہر ملا دیا اور زہر ملا پانی خلیفہ کو پیش کیا۔ آپ اسے اتفاق کہہ لیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ، خلیفہ کو پتہ چل گیا کہ اس پانی میں زہر ملا ہوا ہے، چنانچہ اس نے وہ پانی نہ پیا۔ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ خلیفہ مجھے بدترین سزا دے گا، لیکن خلیفہ نے مجھے سزا نہ دی بلکہ مجھ پر اپنا احسان بڑھا دیا اور پہلے سے زیادہ شفقت کرنے لگا۔ اس احسان نے مجھے شرمندگی میں مبتلا کر دیا اور میرے ضمیر نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، اور جب تک میں مر نہ جاؤں میں ایسے ہی اسی حالت میں رہوں گا۔ یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے دوستو کہ اے فریب لوگ، کیا تیرا معاملہ اس غلام کی طرح نہیں ہے؟ حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ کی ذات تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ تیرے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد تجھ پر وہ بے شمار احسان کیے جا رہا ہے، کیا تیرا ضمیر تجھے شرمندہ نہیں کرتا؟ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے لوگوں کو تو بڑی بڑی دعائیں تعلیم دی ہیں، لیکن میں ایک ان پڑھ شخص ہوں، لمبی لمبی دعائیں میں یاد نہیں کر سکتا، آپ مجھے کوئی چھوٹی سی دعا تعلیم سکھائیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں اور میری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تم صرف یہ دعا مانگا کرو جس کا ترجمہ ہے کہ اے الہی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے لیے صرف یہی کافی ہے کہ صرف یہی پڑھا کرو۔ اتنی مختصر دعا سن کر وہ بندہ بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے چلا گیا۔ وہ بالکل ان پڑھ نکھٹو شخص تھا، اس سے یہ دعا بھی صحیح طریقے سے یاد نہ ہوئی۔ وہ اوپر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا اور یوں دعا کرتا تھا کہ اے الہی میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ وہ نا سمجھ شخص جب بھی یہ دعا مانگتا تو ملائکہ میں تھر تھری مچ جاتی اور اللہ کے فرشتے جب یہ دعا سنتے تو چیخ اٹھتے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حضور پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک شخص کو دعا تعلیم کی تھی اور وہ اسے الٹا پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کفر کی طرف مبتلا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ان پڑھ شخص ناسمجھ کو اپنے ہاں طلب کیا اور فرمایا کہ میں نے جو تمہیں تعلیم دی تھی، جو دعا سکھائی تھی، وہ مجھے سناؤ۔ اس نے آپ کو دعا سنائی۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو سکھلائی تھی میں اس کا روزانہ ورد کرتا ہوں اور میں دل میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کا ثواب مجھے عنایت کرے گا۔ یہ سب کچھ کہہ کر اس نے آپ کو یہ دعا الٹی سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم نے الفاظ کی ترتیب بدل دی ہے، خبردار آئندہ کے بعد ایسے نہ پڑھنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر وہ جاہل بڑا پریشان ہوا اور رو رو کر کہنے لگا، میں بندے کی زبان کو نہیں دیکھتا کہ اس کے زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، میں تو اپنے بندے کے دل پر نظر کرتا ہوں، اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو اس کے غلط زبان کے لفظ بھی میرے لیے صحیح الفاظ کا درجہ رکھتے ہیں اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔